بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جو تلاوت میں نے کی یہ سورہ یوسف ہے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو قرآن پاک میں نازل فرمایا اور اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. یوں تو قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے لیکن جو تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں ہے وہ کسی اور صورت میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اور اس کے علاوہ
جس کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے نازل کیا، یعنی قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل رکھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے تمہیں اس کی خبر نہیں تھی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چلے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو اپنی طرف سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کہ جب خواب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو متنبہ کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور آپ کے سگے بھائی جو تھے، اس کے علاوہ آپ کے 10 بھائی علیحدہ سے تھے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ خار کھاتے تھے، بہت زیادہ جلتے تھے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ لاڈ کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو یہ ان کو کسی طریقے سے اس خواب کا پتہ چلا کہ یہ ہمارے بڑے بنیں گے، تو انہوں نے ایک سازش کی، ایک چال چلی۔ 10 بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کر لیتے کہ ان کو قتل کر لیتے، لیکن ان کے جو بڑے بھائی تھے جن کا نام یہوذا تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل نہیں کرتے، کسی کنویں میں ڈال دیں گے، اگر کوئی وہاں سے لے جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے محبوب بن جائیں گے۔ تو سب نے اس تجویز پر اتفاق کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ اے ابا جان، ہم یوسف کو اپنے ساتھ سیر و تفریح کے لیے لے جائیں گے، یہ وہاں کھیلیں گے کودیں گے، چونکہ بچے ہیں، ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں مان رہے تھے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ جدا نہیں کر سکتے اپنے آپ سے، آپ کا دل نہیں کرتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں کر رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مجبور کیا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور انہوں نے وہاں ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالا تو اس کے بعد ان کی قمیض واپس لے آئے اپنے گھر پہ، اور رونے والا انداز بنایا، اور جو جانور وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے ذبح کیا تھا اس کا خون اس کے اوپر لگا دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کیا سازش کرنے والے تھے، ہم تمہیں یوسف واپس لا کے دیں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرط محبت میں انہوں نے کہا فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے۔ تو آپ نے صبر کو اختیار کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام وہ ایک قافلہ گزر رہا تھا وہاں سے، مصر کی طرف جا رہا تھا، تو ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، ڈول ڈالا کنویں میں،
تو تیسرے دن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑا اور آپ اوپر تشریف لے آئے۔ انہوں نے جیسے دیکھا تو کہا کہ قال یا بشرا ھذا غلام، کیا ہی خوبصورت بچہ ہے، اس کو ہم لے جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دوبارہ دیکھا کہ یہ تو لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رکو، یہ تو ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ معاذ اللہ بھائی سے بھی انکار کر دیا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور ان کو 20 درہم میں بھیج دیا۔ پھر جنہوں نے خریدا تھا انہوں نے بازار مصر میں دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا، اور خریدار کوئی اور نہیں تھا، عزیزی مصر تھا، اور عزیزی مصر نے ان کو سونا اور چاندی کے وزن کے برابر ان کو خریدا۔ لیکن یہ خریداری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند گزری کہ میرے نبی کی بولی لگ رہی ہے بازار مصر میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 7 سال جو ہے 7 سالی کا عذاب جو ہے ان کو چکایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جب عزیزی مصر نے خریدا تو اپنے گھر میں لے آئے، تو بہت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن دیا تھا۔ تو جب یہ جوان ہوئے تو ان کی بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اور معاذ اللہ ان کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ نے انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ایک روشن دان سے ظاہر کر دی۔ لولا رأى برہان ربہ، یہ اللہ کے برہان تھے، انہوں نے ان کو بتا دیا کہ نہیں، ایسے جو ہے اپنی انگلی یہاں پہ رکھی اور کہا کہ گناہ کے قریب مت جائے۔ لولا رأى برہان ربہ، تو اللہ کے برہان سامنے آ گئے، انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگنے لگ گئے، دروازے کھلتے گئے، تو آگے سے جو ہے عزیزی مصر آ گئے۔ اس نے بولا یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو عزیزی مصر کی بیوی نے مکر کیا کہ معاذ اللہ ہم نے ان کو پالا پوسا، یہ بڑے ہو گئے، اب یہ میرے اوپر دسترازی کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میری گواہی یہ بچہ دے گا۔ چھوٹا سا ایک بچہ تھا جو کہ حضرت زلیخا کا جو ہے ان کے ماموں زاد تھا، 4 ماہ کا بچہ۔ وہ بول پڑا کہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، دراصل یہ گناہ پہ ابارنے والی زلیخا تھی۔ تو پھر اس بچے نے ایکسپلین کیا، واضح کیا کہ اگر قمیض اگلی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ گناہ گار ہوں گے، اگر پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ زلیخا کا گناہ ہے۔ جب دیکھا گیا تو پھر زلیخا جو ہے گناہ گار نکلی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے معصوم ثابت ہوئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا اور یہ بات پھیل گئی دربار میں کہ زلیخا نے اس طرح کیا، تو پھر سب عورتیں ان کو طعن و تشنیع دینے لگیں۔ تو زلیخا نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں آپ لوگ کو ایک امتحان میں ڈالتی ہوں، اگر یہ ساری عورتیں جو میرے اوپر الزام لگاتی ہے سب کو میں ایک سیب دیتا ہوں اور ایک چھری سب کو دیتی ہوں، سب کو ایک چھری دے دی اور ایک سیب دے دیا۔ اب جب ایک چھری اور ایک سیب دے دیا اور حضرت یوسف سے کہا کہ آپ ذرا اپنا جلوہ دکھائے، تو وہ عورتیں اتنی مگن ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی دیدار میں کہ اپنی انگلیاں کاٹی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ تو پھر عزیزی مصر نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا جو حسن ہے اس کو دیکھ کر جو ہے بہت سارے لوگ اس میں گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اپنی ناکامی چھپانے کے لیے انہوں نے حضرت
یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب حب الی مما یدعوننی الیہ، ربی کہ یہ جو جیل کا جانا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے، اس سے بہتر ہے جو یہ عورتیں مجھے گناہ پہ ابھارتی تھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزیزی مصر بنایا، اور جتنے لوگ آپ کے مخالفین تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ کے جو بھائی جو آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے، آپ کو کنویں میں ڈالا، قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اب وہ لوگ بھی آ گئے غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس، کیونکہ گھات آ گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا اور ان سے کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک بنیامین ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ لوگ دوبارہ آؤ نا تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ لے کے آنا۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا سوال کر دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ دراصل بچپنے میں ہمارا ایک بھائی بچھڑ گیا تھا، وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور اگر ہم دوبارہ لے آئیں گے، حضرت بنیامین کو لے آئیں گے تو ایسے یہ فیصلہ ہمارے والد صاحب نہیں مانیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کو جب تک آپ نہیں لے کے آؤ گے آپ لوگ کو غلہ نہیں ملے گا، آپ کو غلہ نہیں ملے گا، کوئی خوراک کچھ بھی نہیں ملے گا، گندم نہیں ملے گا۔ تو پھر مجبور ہو کے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جب تک بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے تو وہ عزیزی مصر چونکہ سخاوت میں بہت زیادہ وہ ہے تو وہ نہیں مانیں گے۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام ماننے کو تیار نہیں تھے کہ میں پہلے یوسف کو گنوا چکا ہوں، اب مزید کسی کو گنوانے کے لیے میں تیار نہیں۔ بالآخر انہوں نے مجبور کیا اور حضرت بنیامین کو یہ لے آئے دربار یوسف میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو قریب بلایا، بنیامین کو جو ان کے سگے بھائی تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کہا میں یوسف ہوں۔ تو جب اپنے پاس بلایا اور بھائی کو ساری کہانی بتائی، پھر آپ نے ان کو خوراک سب کو دے دیا اور کہا کہ اب ایک راز ہے، اس کو آپ نے فاش نہیں کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے جو غلہ ہے اس کے اندر اپنا جو خاص طاق ہے وہ رکھوں گا۔ اب انہوں نے وہ پیالہ جو تھا پیالہ نما وہ رکھ دیا اس کے اندر۔ جب یہ جانے لگ گئے تو پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے آواز لگوائی کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا۔ اب سب پریشان ہو گئے، سب نے کہا کہ ہم چور تو نہیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کے غلے میں سے نکلا ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ تو پھر سب کی تلاشی لی گئی، آخر میں حضرت بنیامین کی تلاشی لی تو ان کے گلے میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قانون کے مطابق کہا کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، ان کو اپنے پاس رکھا۔ اب جو ان کے بڑے بھائی تھے سب سے زیادہ پریشان وہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ پہلے جو قمیص میں لے کے گیا تھا خون لگا کر جانور کا وہ میں ہی لے کے گیا تھا، اب دوبارہ یہ خبر لے کے جائیں گے تو میں اپنے والد صاحب کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس نے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگ گیا اور افسوس کرنے لگ گیا کہ کاش اس سے پہلے میں مر جاتا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جانا پڑے گا، آپ جاؤ اپنے والد گرامی کے پاس۔ تو جب وہ گئے واپس تو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب یہ تیسری دفعہ آئے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سب کو غور غور سے دیکھا اور کہا کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ تو سب نے نفی میں انکار کیا، کہا میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین یہ میرا بھائی ہے۔ اب ایک کام آپ لوگ یہ کرو کہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد صاحب کے چہرے کے اوپر ڈال دو، ان کی جو بینائی جا چکی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ تخت پہ بٹھا کے جب لے جا رہے تھے دربار یوسف میں تو اس طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے ہزاروں کا لشکر لے کے آ رہے تھے۔
تو جب قریب پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو ان کے پوتے بھی اس وقت ہو چکے تھے. پوتوں نے کہا کہ آپ ہر وقت جو ہے یوسف یوسف کرتے ہیں. کہا نہیں, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جب باپ بیٹا ملے تو ایسا روئے کہ اوپر سے فرشتے نازل ہو گئے, اور جبریل امین نے عرض کیا کہ یعقوب علیہ السلام ذرا اوپر کی طرف بھی تو دیکھے, فرشتے بھی تمہارے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس وقت سب بھائیوں نے 11 بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ جو ہے ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. قرآن پاک میں ہے کہ سب نے سجدہ کیا. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے کہا کہ یہ وہ خواب تھا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. ھذا رؤیا من قبل, کہ یہ خواب تھا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک ستارہ سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ خواب جو ہے وہ خواب سچ کر دکھایا. لیکن وہ بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. تو نقصان تو ہو گیا, لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ بھی اتنا بڑا نقصان پہنچاتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کہ اس سے بھی دور کیا جائے, تاکہ جو مخلوق کی محبت ہے اس سے زیادہ آپ اپنے محب حقیقی یعنی رب تعالیٰ سے محبت کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق